حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 دمبے ذبح فرمائے، وہیں یہ بھی ثابت ہے کہ سرکار 100 اونٹنیوں کی قربانی دیتے تھے، سبحان اللہ، اور ان میں سے 60 اونٹ اور ایک قول کے مطابق غالباً 90 اونٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی دیتے ان کی، اور باقی بچے ہوئے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ آپ قربانی دیں۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی جانب سے اور اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے، اور ایک روایت میں اہل بیت پاک کی طرف سے، اور ایک روایت میں تمام امت کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ تو مطلب کئی مرتبہ کئی قربانی اللہ کے حبیب نے دی۔ تو جانور کیسا ہو؟ بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ۔ سرکار کیسے دمبے کا انتخاب فرماتے اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ 2 دمبے بڑے سینگ والے، فربا، موٹے، تازے اور ہریالی میں رہنے والے، ہریالی کھانے والے، ہریالی میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے، مطلب ان کے لیے چارہ، ہریالی، غذا کی کوئی کمی نہ رہی جاتی، ہر طرح کی غذا فراہم کی جاتی، کھا پی کے اچھے خاصے موٹے ہوتے۔ ایسے جانور، ایسے دمبے کا انتخاب کیا جاتا۔ تو جانور کا جب انتخاب کیا جائے قربانی کے لیے تو بہتر سے بہتر جانور کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ یہی وہ جانور ہیں جو کل قیامت کے دن ہماری سواری کے کام آنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه ضحاياكم مطاياكم يوم القيامہ، یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن تمہارے سواری بنیں گے، تمہاری سواریوں کے کام آئیں گے۔ اور معزز حاضرین، لیکن یہ بات مد نظر رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب نہ ہو، اس میں کسی قسم کا عیب نہ پایا جائے۔ عیب دراصل اصطلاح شریعت میں، احکام شریعت میں عیب جو قربانی کے جانور میں پائے جاتے ہیں وہ 4 قسم کے بتائے گئے، 4 قسم کے عیب ہیں۔ تو ان عیبوں میں جو قربانی کے جانور میں مقرر کیے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک سب سے پہلے حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی مبارک انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح نہ کیے جائیں۔ ایک ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا ہونا بالکل ظاہر ہو، جانور لنگڑتا ہو اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ لنگڑتا ہے۔ اب اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح کا لنگڑا ہو۔ اگر کوئی جانور اپنے 3 پاؤں پورے زمین پر رکھتا ہے اور ایک پاؤں اس کا زخمی ہے لیکن اس پر وزن ڈال کر پاؤں کو استعمال کرتے ہوئے چلتا ہے، تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ ایک قدم صرف رکھتا ہے، وزن نہیں ڈالتا یا پھر رکھتا ہی نہیں زمین پر، تو ایسے جانور کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل لیا طور پر لنگڑا سمجھا جائے گا۔ دوسرا عیب کانا نہ ہو، یعنی اندھا نہ ہو، یا اس کو ترچھا نظر نہ آتا ہو، یا اس کی نظر کم نہ ہو، تو بہرحال آنکھ بھی اس کی سلامت ہو۔ اور تیسرا عیب قربانی دینے کے لیے آنکھ کا سلامت ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا عیب یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، ایسا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہو۔ بیماری ظاہر ہونے کا مطلب ایسا مریض کہ ہر 2 قدم پر بیٹھ جاتا ہے، یا بیٹھتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے، بالکل سست رہتا ہے، اس کو ہلائے بغیر وہ توجہ نہیں کرتا، بے ہوشی میں رہتا ہے، بہرحال کئی قسم کے بیماریاں ہیں، تو وہ پورے طور پر بیمار نہ ہو، ایسے جانور کو نہ خریدیں۔ اور چوتھا کمزور نہ ہو۔ کتنا کمزور؟ فرمایا گیا کہ ایسا کمزور نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں میں بھی گود نہ ہو۔ اتنی کمزوری اگر کسی جانور میں پائی جاتی ہے اور یہ 4 عیبوں میں سے ایک عیب بھی کسی جانور میں پایا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہے، اور ایسے جانور کو قربانی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ قربانی کے جانور سے متعلق چند باتیں تھیں اور قربانی کی فضیلتوں سے متعلق۔